نے با اختیار آپ کو بنایا ہے، وہ اختیار آپ کا کدھر ہے؟ سمندر کی مچھلی کو میں لوٹا ڈور کو بغیر باہر آ جاؤں، وہ آپ کی بات سمجھے گی تو اس نے آپ کو با اختیار بنایا ہے، پر ہمارے اندر اس اختیار نے جو جگہ خدا نے بنائی تھی وہ جگہ ہمارے اندر برقرار نہیں، ٹھیک، وہ جگہ ہمارے اندر برقرار نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں برقرار نہیں ہے؟ میں اس پر آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ ابلیس خداوند یسوع مسیح کو ہیکل کے کنارے پر لے گیا، یعنی کہ اونچائی پر لے گیا، اوپر والے حصے پر لے گیا۔ اس نے کہا یہ ساری شان اور شوکت میں تجھے دے دوں گا اگر تم مجھے سے کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اختیار کسی اور جگہ منوڑ ہو گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ ہمارا اختیار کسی اور نے لے لیا۔ اب بار بار خدا اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا، تمہارا اختیار ہے، تم اسے لو۔ اب ابلیس نے آدم سے وہ اختیار لیا گناہ کروانے کے بعد۔ جب اس نے گناہ کیا تو وہ خدا سے دور ہو گیا۔ زمین پر اختیار تو آدم کو دیا گیا تھا، پر ابلیس نے اس بات کا فائدہ لیا۔ اس نے گناہ کروا کر خدا اور اس کے درمیان جدائی کر دی اور خود لیڈر بن گیا۔ اب خدا اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا تاکہ آپ کو درست راہ کی تعلیم دے کہ آپ اختیار والے ہیں، اختیار کی طرف جاؤ۔ جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے یہ بائبل کا کون سا حوالہ ہے؟ کون سا حوالہ ہے جو ابھی ہم نے پڑھا؟ یعنی کہ اس کے ابتدا ہی میں یہ ایسا ہو گیا۔ کس میں ہو گیا؟ یعنی کہ ایک عرصہ اور ایک وقت گزر گیا ہے اس کے پیچھے۔ کیا ہو گیا جی؟ ایک عرصہ اور ایک وقت گزر گیا۔ یہ جو ہم بات پڑھ رہے ہیں یہ بائبل کے اس دور کی ہے۔ بائبل میں جو دور ہے پہلا معصومیت کا دور ہے، جب یہ بات ہو رہی تھی۔ جب باغ عدن میں آدم تھا تو اس وقت یہ معصومیت کا دور تھا۔ باغ عدن میں آدم اور حوا جب تک رہے گناہ سے ناواقف تھے، اور اس زمانے کا نام معصومیت کا زمانہ تھا، اور اس زمانے کی حد کا معلوم نہیں کہ یہ کتنا عرصہ رہا، کہ باغ عدن میں وہ کتنا عرصہ رہا۔ یہ وہ معصومیت کا دور تھا جب ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں، یا اس وقت خدا نے یہ بات کہی۔ اس کے بعد چلتے ہیں دوسرے دور کی طرف۔ آدم کے گناہ میں گرنے سے طوفان نوح تک کا دور، اسی کہتے ہیں ضمیر کا دور۔ نمبر 3 پر اب یہ ضمیر کا دور کتنا عرصے کا تھا؟ یہ 1656 سال کا ضمیر کا دور رہا۔ کتنے؟ 1656 سال کا یہ دور تھا۔ اس کے بعد آ گیا انسانی حکومت کا دور، جب بابل کا برج کھڑا کر دیا تھا۔ اب ان دوروں میں خدا نے اپنے نبیوں کو بھیجا۔ کن کو بھیجا؟ اپنے نبیوں کو۔ اپنے نبیوں کو وہ رفتہ رفتہ وہ بھیجتا رہا کہ تم اپنی درستگی کی طرف آؤ، تمہارا اختیار کہیں اور کنورٹ ہوا ہے، اور یہ اچھا نہیں کہ
انسان علم سے خالی رہے، بلکہ اس چیز کا اسے علم ہونا چاہیے کہ خدا نے پیدائش ہی سے اسے با اختیار پیدا کیا، مگر یہ اختیار گناہ نے اسے چھین لیا۔ جب گناہ نے اسے چھین لیا تو اب ہمارے پاس کیا ہے؟ اب ہم کیا ہیں؟ گناہ کے غلام۔ اب ہم کیا ہیں جی؟ گناہ کے غلام ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اگر گناہ کے غلام ہے تو ہمارا جو اختیار ہے وہ ابلیس کے پاس ہے۔ چلیں گے ایک حوالہ اور پڑھیں، اس کے بعد ہم رفتہ رفتہ آج اس بات پر غور کریں گے۔ میں آج سارا دن خدا سے کہتا رہا خداوند کچھ دے دے مجھے بولنے کے لیے، دے دے مجھے کچھ بولنے کے لیے دے دے۔ خدا رفتہ رفتہ جیسے جیسے پروگرام کا وقت ہوا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا بولنے کے لیے۔ میں 3 بجے بھی دوپہر کو 3 بجے میں آ کر خدا سے بات کرتا رہتا ہوں بولنے کے لیے دے دے۔ کوئی بات نہیں ہوئی، میں آ کر کچھ پڑھنے کی کوشش کی پر میں سو گیا تو مجھے 3 بجے 3:30 بجے اٹھایا، پھر میں پڑھنے کی کوشش کی کہ خداوند کوئی بات نہیں مجھے کرنے کے لیے کچھ دے دے۔ کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جب میں ادھر آیا ہوں تو مجھے خدا نے سکھانا شروع کیا۔ جیسے ہی پروگرام میں خداوند کی پرستی شروع ہوئی تو اس نے مجھے دینا شروع کر دیا۔ میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ وقت بر وقت پر دیتا ہے۔ آمین۔ چلتے ہیں حوالے کی طرف۔ دوسرا تواریخ اس کی 36 باب، اس کی 13 آیت سے لے کر 16 آیت تک پڑھتے ہیں۔ اب خدا نے کیا کیا؟ اپنے نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، اس نے قاضیوں کو بھیجا کہ آپ کو درستگی کی طرف لایا جائے، آپ اس بات کو پہچانیں کہ گناہ نے آپ پر حکمرانی شروع کی ہے، آپ کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا ہے، آپ اس طرح کے نہیں تھے جیسے اب ہو۔ جی اگر کسی نے نکال لیا ہے تو وہ پڑھنے میں رہنمائی کریں۔ دوسرا تواریخ اس کا 36 باب، اس کی 13 آیت سے لے کر 16 آیت تک پڑھیں۔ اور اس نے بادشاہ سے کی جس نے اسے خدا کی قسم کرائی تھی بغاوت کی، بلکہ وہ گردن کش ہو گیا، اور اس نے اپنا دل ایسا سخت کر لیا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف رجوع نہ لائے۔ جی آگے۔ اس کے سوا قوموں کے سب سرداروں اور لوگوں نے اور قوموں کے سب نفرتی کاموں کے مطابق بڑی بدکاریاں کی، اور انہوں نے خداوند کے گھر کو جسے اس نے یروشلم میں مقدس ٹھہرایا تھا ناپاک کیا، اور خداوند ان کے باپ دادا کے خدا نے اپنے پیغمبروں کو ان کے پاس اس بات پر غور کیجیے گا۔ جی ہر وقت بھیج بھیج کر پیغام بھیجا۔ اب خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ اور خداوند نے ان کے باپ دادا کے خدا نے اپنے پیغمبروں کو ان کے پاس بر وقت بھیج کر کیا کیا جی؟ پیغام بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ آگے۔ کیونکہ اسے اپنے لوگوں اور اپنے مسکن کا ترس آتا تھا۔ اب ترس آتا تھا، میں نے ان کو کس طرح کا پیدا کیا ہے، یہ بن کیا گئے ہیں، ان کو ہو کیا گیا ہے۔ اب یہ غلط کرتے ہیں، خدا ان کے خلاف کام کرنا نہیں چاہتا لیکن قانون ان کو پھنسا دیتا ہے۔ جی آگے۔ لیکن انہوں نے خدا کے پیغمبروں کو جھوٹوں میں اڑایا اور اس کی باتوں کو ناچیز جانا اور اس کے نبیوں کی ہنسی اڑائی، یہاں تک کہ خداوند کا غضب اپنے لوگوں کا ایسا بڑھتا کہ کوئی چارہ نہ رہا۔ اب نبی آئے اس سمجھانے کے لیے کس کے پاس؟ انسان کے پاس۔ بھائی خدا نے یہ کہا، انہوں نے اس کو بھی کہا، خدا کا نبی ہے، خدا نے تمہیں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟
ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. خدا اسے بھیجتا تھا جہاں اسے سمجھا. وہ کہتا ہے جو میں کرتا ہوں میں بادشاہ ہوں, میں تو اپنی مرضی سے کروں گا. پر وہ خدا کی نظر میں غلط تھا. خدا سمجھاتا رہا اپنے نبیوں کے وسیلہ سے. اس وقت تو جو دور تھا وہ کون سا دور؟ معصومیت کے دور میں اس نے ایسا کیا, اختیار اس سے لے لیا گیا. پہلے دور میں لے لیا گیا جب اسے بنایا گیا. انسانی دور, انسانی حکومت کا دور, یعنی طوفان نوح سے لے کر بابل کے برج تک. اس کا کل عرصہ 427 سال تھا. اس کے بعد وعدے کا دور, پھر شریعت کا دور. اب کون سا دور؟ افضل کا. یعنی کہ یہ چھٹا دور ہے. کون سا؟ یہ چھٹا دور ہے. اب اس چھٹے دور میں ہم پڑھتے ہیں خدا کیا کرتا ہے. اس نے وہ اپنے نبی بھیجے تھے, ان کو سکھاؤ, سمجھاؤ, ان کو کیا کرو, جو اختیار ان کے پاس تھا اس اختیار پر واپس لانا ہے. اب اس آج کے وقت کی بات پڑھتے ہیں. خدا آج ہم سے کس طرح بات کرتا ہے. چلیں گے جی, فضل کا دور ہے اور یہ فضل کا دور ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ ہونے والا ہے. کب ختم ہوگا یہ خدا ہی کو پتہ ہے. چلیں گے حوالہ پڑھ لیتے ہیں فضل کے دور کا. متی رسول کی انجیل 10 باب اس کی پہلی آیت سے. نبیوں کا انہوں نے یہ حال کر دیا جی, پہلے نبیوں کا یہ حال کر دیا. اب بات آ گئی ہے شاگردوں کی. شاگرد کیا کہتے ہیں, خدا یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالے اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اختیار کی جگہ بیماریوں نے, گناہ نے, بری تاثیروں نے لی ہے. پہلے تو آدمی مٹی سے لیا گیا تھا. کہاں سے لیا گیا تھا؟ مٹی سے لیا گیا. اب ابلیس نے اس پر قبضہ کس کر دیا. یہ میری بات سننے والی ہے, میری بات پر غور کیجیے. وہ گناہ میں کس طرح گیا, ابلیس نے اسے کس طرح برگلایا. اب بات کیا ہے, جو ابلیس ہے وہ فرشتہ ہے نورانی, وہ آسمانی مٹیریل سے بنایا گیا تھا. کس چیز سے؟ وہ آسمانی مٹیریل سے بنایا گیا تھا. آدم کو کس چیز سے بنایا گیا تھا؟ مٹی سے بنایا گیا تھا. اب اس وجہ سے وہ اس پر غالب آیا کیونکہ وہ آسمانی مٹیریل سے بنایا گیا تھا. اب جب بات اختیار کی تھی تو آسمانی مٹیریل جو تھا وہ مٹی کی نسبت زیادہ پاور رکھتا تھا. وہ اس کے اوپر غالب آیا اور اسے گناہ کروانے میں اسے برگلا دیا. اب وہ آسمانی مٹیریل سے بنا تھا اور وہ آج تک ویسے کا ویسا ہے. کیسا ہے جی؟ وہ ویسا کا ویسا ہے. وہ آج بھی جس طرح خدا ندیدہ ہے وہ اس طرح وہ بھی ندیدہ ہے, نظر آنے والا نہیں ہے. اب جب شاگردوں کو وہ اختیار دے کر بیچتا ہے تو کن چیزوں پر اختیار دیا اسے؟ جی آیت کو دوبارہ پڑھیے. پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر اب اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر انہیں اختیار دیا. جی آگے. ان کو ناپاک روحوں پر اختیار اب بخشا. ان کو ناپاک روحوں پر, اس کا مطلب ہے ابلیس کی وہ قوتوں پر اختیار دیا. جو
جو اختیار آدمی سے لے لیا گیا تھا، اب یسوع مسیح نے آ کر کیا کیا؟ وہ اختیار انہیں واپس لوٹانے کے لیے ابتدا کر دی۔ خداوند یسوع مسیح اس نے جب ابلیس سے وہ کنچیاں لی، اختیار والی کنچیاں لی، کون سی؟ اختیار والی کنچیاں لی، اور اس نے کہا زمین اور آسمان کا کل اختیار اب میرے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ اب میرے پاس ہے۔ اب میں تمہیں اختیار دیتا ہوں۔ کون سا اختیار؟ وہ والا اختیار جو سب چیزوں پر اختیار رکھو۔ جی اسی حوالہ کو پڑھیے گا۔ ان کو نکالے اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور اب کرے۔ بات آ گئی تھی کمزوریوں کی، جو تمہارے اندر کمزوریاں ڈال دی گئی تھی، اب وہ خدا کے لوگ اب اس کمزوریوں پر بات کرتے ہیں، تاکہ دلہن کو تیار کرنا ناستے وقت لگتا ہے، اسے خوبصورت کرنے کے لیے وقت لگتا ہے، اسے صاف کرتے 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 وقت لگتا ہے، انہیں چہرے پہ دانے ختم کرنے، انہیں چہرے میں صاف کرنے، انہوں رنگ روغن لا لا کے انہوں تیار کرتے، پھر وہ بالا کا سٹائل بناتے، تاکہ وہ کیا ہو، وہ اپنے دلہا کو کیا ہو، وہ خوبصورت لگے۔ کیا لگے جی؟ خوبصورت۔ اب خدا نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ ان 12 کو بلایا اور ان کو برکت دی، انہیں اختیار دیا، وہ والا اختیار جو خدا نے بنایا عالم سے بنی نوع انسان کو با اختیار پیدا کیا۔ اب وہ بات تھی شاگردوں کی۔ خداوند یسوع مسیح کو گئے 2022 سال گزر چکے ہیں۔ کتنے؟ 2022 سال گزر چکے ہیں۔ پالوس ہے، ابھی وہ ہے، پترس ہے، یوحنا ہے، اب کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ اب وہ اختیار جو اس وقت جو تھا، وہ آج آپ کے اندر اجاگر کرنے والے کون ہیں؟ چلیں اس حوالہ کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کے 12 باب کی پہلی آیت سے لے کر ہم 3 آیت تک پڑھ لیتے ہیں۔ عبرانیوں 12 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 3 آیت تک۔ بس جبکہ گناہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے، اب گواہوں کا ایسا بڑا بادل، اب وہ گواہ کون ہے؟ وہ گواہ خدا کے خادم ہیں، جو اب آپ کے پاس ہیں، اور جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو وہ آپ کے پاس اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کوئی شفا دینے والا ہے، کسی کے پاس اختیار ہے جس نے ہمیں اختیار دیا کہ میں اس کے اختیار کو تمہارے اوپر دہراتا ہوں، آپ اس کے نام سے اٹھو اور شفا پاؤ۔ جی آگے۔ تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو ہمیں آسان اب بوجھ کو ہٹائیں اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے آج بھی لوگ اپنے اس اختیار کو واپس نہیں پایا، آج بھی لوگ اسی طرح گناہ میں الجھ جاتے ہیں، وہ آسانی سے الجھا لیتا ہے۔ اب الجھا کس طرح لیتا ہے؟ کیونکہ لوگ اسی آدم کی نسل سے، اب انہیں اختیار پانے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے پاس جانا پڑے گا۔
अब वो इख्तियार क्या है? इख्तियार किसके पास था? खुदा के पास था। खुदा यीशु मसीह क्या कहता है? यरूशलेम से बाहर होना चाहता कि जब तक तुम्हें इख्तियार वाला लिबास यानी कुव्वत वाला लिबास ना मिले कि तुम क्या करो, हर एक चीज पर इख्तियार रखो। शिगिर्द गए? नहीं गए। जब वो गए तो अपना वो इख्तियार पा कर गए। अब इस पर हम भी एक बात करें। पतरस के पास एक जादूगर आया। उस जादूगर ने उसे क्या कहा कि मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूं, ये जो तुम्हारे पास इख्तियार है वो मुझे भी दे दो। अब बाइबल में जो कानून था कि कोई जादूगर तुम्हारे दरमियान में ना रहे, उसे मार देना, उसे संसार कर देना। पतरस ने उसे पत्थर क्यों नहीं मारे? उन लोगों ने संसार क्यों नहीं किया? पतरस ने उसे जवाब क्या दिया? पतरस ने जवाब क्या दिया कि तू और तेरे पैसे गर्क हो जाए। तू खुदा के इस इख्तियार को तू पैसों से खरीदना चाहता है। इसका मतलब है कि पतरस के अंदर इख्तियार था कि तू इस इख्तियार को खरीदना चाहता है। ये तो खुदा देता है अपनी मर्जी से अपने लोगों को। उसने नहीं मारा। अब उसने मारा क्यों नहीं? वो तो जादूगर था, वो तो इब्लीस का कासर था और बड़ा कासर था। उसने मारा नहीं। पतरस को इस चीज का इल्म था कि जो मेरे पास है वो इससे ज्यादा है, इसलिए उसको तकलीफ हुई कि मैं भी हासिल करूं। पतरस ने उसे मारा नहीं। उसने कहा नहीं, तेरे पास जो है वो मेरे पास जो है वो सबसे आला है। उसके पास जो इख्तियार था वो उससे ज्यादा था। पेंटिकॉस्टल लोगों को बड़े लोग मुखालफत करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? आप कहीं पर चले जाएं तो पूछेंगे ना आप पेंटिकॉस्टल हैं? भाइयों तुझे बात वो नहीं कि खुदा की इबादत करना, बात वो नहीं, बात उनके पीछे जो असरात हैं बात उनकी है। वो उनको भड़का देते हैं कि क्या करें, वो इन्होंने अपने घर चना पाड़े मुश्किल, जबकि ये बात नहीं। पतरस ने कहा कि क्या तुम इस इख्तियार को खरीदना चाहते हो? खुदा ने जो हमें इख्तियार दिया है। जी आगे पढ़िए बाजी, 3 आयत तक पूरी कीजिए। जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उससे उस दौड़ में सबक से दौड़े जो हमें दरपेश है, और ईमान की बानी और अमल करने वाले यीशु को तकते रहिए, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब पर सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनहगारों की इस कदर मुखालफत की, बर्दाश्त की, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। जी उसने कहा मुझे इख्तियार मिला और मेरे इख्तियार से लोगों को मसला आता है, और उस वक्त लोगों ने उसके खिलाफ बहुत सारे मंसूबे बांधे और उसे रद्द भी किया और उसकी मुखालफत भी उसने बर्दाश्त की। पिलातुस उसे कहता है तुझे छोड़ने का मुझे इख्तियार है, तुझे सलीब पर चढ़ा देने का भी और तुझे छोड़ देने का भी मेरे पास इख्तियार है। उसने कहा नहीं, अगर तुम्हें ऊपर से ना दिया जाता तो तू मुझ पर कोई इख्तियार ना रखता। ठीक, तुझे ऊपर से दिया गया,
تاکہ تو مجھے کیا کرے، مجھے مظلوم ہونے کے لیے دے دے، کیونکہ بات اختیار کی۔ اب یہاں پر اختیار کس کا ہے؟ یہاں پر اختیار خداوند یسوع مسیح کا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے مجھے زمین اور آسمان کا کل اختیار دیا گیا ہے۔ اب اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اگر آپ نے اختیار کو واپس لینا تو آپ کو اس کے پاس جانا پڑے گا۔ ابلیس آسمانی مٹیریل سے بنایا گیا، اس کے اندر سے بڑی شعائیں نکلتی جو خدا کے اندر سے نکلتی اور ٹکرا کر جو سارے خدا کے اس ان فرشتوں کو جو اس وقت اس کے حضور کھڑے ہوتے تھے وہ سارا روشن ہو جاتا، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ میں سے نکلتی ہے سب۔ اب اس اختیار کو پانے کے لیے آپ کو اختیار والے کو ساتھ رکھنا پڑے گا۔ ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں، ہم آدم کی نسل سے ہیں، ہمیں وہ چاہیے جو آسمانی مٹیریل سے ہو تاکہ ہمارے اندر کیا ہو، اختیار پیدا ہو، اختیار پیدا ہو۔ جبکہ خدا نے ہمیں کیا کیا ہے، با اختیار پیدا کیا۔ جب اس نے اپنی شبیہ پر پیدا کیا تو اس نے ہمیں با اختیار پیدا کیا تاکہ ہمیں ہر ایک چیز پر اپنا اختیار رکھیں۔ پیدائش 2:7 ہے آخری والا۔ اب اس کو مٹی سے بنایا، اب جب اسے مٹی سے بنایا تو وہ ابلیس کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ ابلیس تو آسمانی مٹیریل سے بنایا گیا ہے، وہ تو آسمانی مٹیریل سے بنا ہے، ہم تو مٹی سے لیے گئے ہیں، ہم تو آدم کی نسل سے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ہمیں اس جیسا اس زور آور کو باندھنے کے لیے ہمیں زور آور کی ضرورت ہے۔ کس کو باندھنے کے لیے؟ زور آور سے وہ اختیار لینے کے لیے ہمیں زور آور کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس زور آور کو باندھ دیں۔ اگر ہم اس زور آور کو نہیں باندھتے تو مشکل پیدا ہوتی ہے۔ اگر اپنے اختیار کو استعمال کریں تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر میرے پاس اختیار ہے تو ایویں نہ میں کسی چیز کو جا کے چھیڑنا مجھے مینوں اپنے اختیار استعمال کرنے کا نالج ہی نہ ہو تو میں چکر کھا لوں۔ ایلی کاہن کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، اختیار اس کے باپ کے پاس تھا کیونکہ وہ ہیکل کا خدمت گزار تھا، اس کے بچوں نے گناہ کیا اور اس کے بچے کیا کرتے تھے، وہ برائیاں کرتے تھے اور وہ یہی کہتے تھے کہ اسی بھی بڑے اختیار والے ہیں، ساڑھا پیو اتنا لپڑدار ہے۔ نہیں، خدا نے مار دیا۔ اگر خدا نہ کچھ کہتا تو ابلیس ان کا وہ حال کرتے تھے، تو ابلیس کچھ کی حالت ایسی کر چکا ہے۔ کبھی بھی خدا کے اختیار کے علاوہ اپنے آپ کو ابلیس کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی میں دعا کروں گا تو ٹھیک ہو جائے، یہ غلط فہمی ہے۔ آپ کے پاس خدا کی طرف سے اختیار ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے جی؟ اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، خدا سے مانگے جو بے نیازی سے دیتا ہے۔ خدا سے مانگو گے تو وہ آپ کو اختیار دے گا۔ ابلیس جو
नादीदा है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा जब उसका इख्तियार पाएंगे। किसका इख्तियार? जिसके पास आसमान का भी इख्तियार है और ज़मीन का भी। जब हम उसके साथ मिलकर काम करेंगे तो वो इख्तियार में से देता है, वो अपने साथ शरीक कर देता है ताकि क्या हो, हम उसके शरीक हो जाएं। तो जब उसके शरीक हो जाते हैं तो फिर हम इब्लीस के उस इख्तियार को बाखूबी समझ लेते हैं कि इसका इख्तियार जो वो हमारे ऊपर गुनाह के सबब से रखना चाहता है, हम उसे ना कह दें, ना सॉरी ये मेरा कोई काम है। इख्तियार के अलावा आप इब्लीस को इनकार नहीं करते, और ये बात सच है। जब आप खुदा के हुजूर जाएंगे तो खुदा आपको इख्तियार देगा, तो फिर आप इब्लीस को इनकार करेंगे। बहुत सारे तरीके, बहुत सारे दलील बाजियाँ आपके दिमाग में लाएगा वो, नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। फिर आपके पास जो इख्तियार है आप उसे इस्तेमाल करें। खुदावंद ये ख्यालात अगर तेरी तरफ से हैं तो मुझे बंद कर दे, अगर तेरी तरफ से नहीं है तो मैं ये यीशु के नाम से छिड़क देता हूँ। किस इख्तियार से? आसमानी इख्तियार से जो बख्शा गया। फिर हम एक्स्ट्रा सोचों को अपने अंदर से निकाल, ये इख्तियार है और वो उनको जाना पड़ता है। क्या करना है? उनको जाना पड़ता है। हमारा दिमाग मैदाने जंग है जो इस वक्त क्या है जी, हमारे पास सबसे बड़ा इख्तियार वाला मैदान है। इब्लीस नजर नहीं आता लेकिन वो अपनी मौजूदगी को जाहिर करता है। अब उसकी जो मौजूदगी होगी वो आप पर जाहिर उस वक्त होगी जब आप उससे ज़्यादा होंगे, अगर आपके पास इख्तियार होगा। क्योंकि शागिर्दों के पास इख्तियार था और उसने उन्हें भेजा। क्या किया? भेजा। और इसका मतलब ये नहीं कि वो अकेले गए, नहीं, उनके साथ काम करता रहा। मरकस की इंजील उसका 16 बाब और उसकी 19वीं आयत पढ़ लेते हैं। 2 मिनट है, इसके बाद हम क्लोज करेंगे। मरकस की इंजील 16 बाब की 19वीं आयत। यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर चला गया। जी आगे। और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। जी आगे। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की। हर जगह पर उन्होंने बाइख्तियार होकर काम करना शुरू कर दिया। जी आगे। और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा। बाबू खुदावंद उनके साथ काम करता रहा। मुनादी वो करते रहे तो काम खुदा करता रहा। इख्तियार के साथ वो काम करता रहा। किसके साथ? वो इख्तियार के साथ काम करता रहा। पालूस जहां से गया वो एक बदरू उसके पीछे पीछे आई। उसने कहा ये हक ताला के बंदे हैं। फिर पालूस चला गया। फिर वहां से गुजरा। फिर उसने एक चीज की कही, ये तो हक ताला के बंदे हैं। पालूस ने कहा मैं तुम्हें यीशु के नाम से चुप होने का और यहां से निकल जाने का हुक्म देता हूं, क्योंकि उस औरत में गैबीन की रूह थी। अब इब्लीस को पता होता है कि ये खुदा का बंदा है। उसने कहा मैं तुम्हें यीशु के नाम से यहां से जाने का हुक्म देता हूं, और वो उस औरत को छोड़कर वहां से निकल गया। उसके मालिकों ने पालूस को पकड़कर जेल में बंद करवा दिया। क्यों करवा दिया? क्योंकि उसके मालिकों ने उस जादूगरनी के सबब से उनका कारोबार चलता था। वो किसी के बारे में उनसे पूछते, वो पैसा देते।
سکے دیتے, کچھ اناج دیتے یا کچھ کھانا پینا ان کے وسیلہ سے ان کا چلتا تھا. چھیڑیا کہ نہیں؟ اور نہیں چھیڑ. وہ کیا صبر کر دے, تو سب پہچانی کا سی تم پہچان, چل تیرا تو کام چل. جب انہوں نے پرستش کی تو جیل کے دروازے کھل گئے. یہ اس وقت انہوں نے کہا ایسا تو برا کام نہیں کیا, ساڑھے تو جیڑا اختیار سے اس کیوں کیا. جنم کے لکڑے پترس وہاں سے گزرے. اس نے کہا تم کیا چاہتا. اس نے کہا میں جس طرح تجھے چلتے پھرتے ہو میں بھی چلا. وہ نے کہا میرے کو پیسہ پوسا کو نہیں, پر جو میرے پاس ہے میں تمہیں دیتا ہوں. اٹھ یسوع کے نام سے چل پھر. وہ چھلنگے لگاتا ہوا گیا, اس پر بھی احتجاج ہو گیا. تو نے کس اختیار سے کیا ہے؟ اس نے کہا یہ اختیار تو مجھے جو ملا ہے میں نے اس اختیار سے کیا. یہ اختیار ہے تمہارا تاکہ تم ہر ایک چیز پر کیا کرو, اپنے اختیار رکھو. زمین پر ہر ایک چیز خدا نے بنائی ہے اور اختیار دینے والا خود خدا ہے, تاکہ سب پر اختیار رکھو. خدا واحد ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اختیار دیتا ہے. اس کا ہرگز مطلب نہیں, اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اگر آپ اسے قبول کرتے ہیں تو وہ آپ کو تنہا چھوڑ دیتا ہے. وہ اختیار کی صورت میں آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. تاکہ گھر میں کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو آپ کے ہاتھ اس کی طرف پڑتے ہیں جس نے اختیار دیا ہوتا ہے. آپ کی آنکھیں اس کی طرف اٹھتی ہیں, آپ کے لب اس کی تعریف میں کھلتے ہیں. جو با اختیار ہو آپ کے اندر اس بات کو ہے, آپ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میں اس کا نام لوں گی, اس کے اختیار سے اس پر ہاتھ رکھوں گی تو یہ شفا پائے گا. وہ ایسا ہوتا ہے, خدا کام کرتا ہے. اس نے کہا بیماروں کو اور ان کی کمزوریوں کو دور کرو. یہ اختیار تھا. پہلے اس نے آدم سے با اختیار مانا, اسے با اختیار پیدا کیا. پھر اس نے نبیوں کو بھیجا کہ تمہارے پاس اختیار ہے, تم کیا کرتے ہو, تم خدا کو ناراض کرتے ہو جو اختیار دینے والا ہے. انہوں نے اسے بھی تنگ کیا. پھر آج کے دور میں لوگ خادموں کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں. کسی اختیار والے کو یہاں تک ٹھیک نہ کریں. یس, بائبل میں لکھا ہے جو تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر باندھ جائے گا, جو تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھل جائے گا. اختیار. ایلیا ذرا سخت طبیعت کا بنا. وہ جا رہا تھا تو کچھ بچوں نے اسے تنگ کیا, تو اسے چڑھانے لگے, اسے چھیڑنے لگے. تو اس نے کیا کیا کہ خدا کے حیات کی قسم اگر جنگل سے شیر نہیں آئے, رچھ نہیں آئے اور تم سب کو مار دیں, کتنے منٹ لگیں گے, کتنے منٹ لگیں گے. اس نے کہا زمین آسمان, زمین کے رنگنے اور جاندار پانی کی ہر چیزوں پر تیرا اختیار ہوگا. تو اور جتنوں نے اس کی آواز کو سن لیا ہوگا, یا خدا نے جو اختیار دیا ہے وہ اختیار سے وہ دوڑ کر آئی ہوگی. انہوں نے ان بچوں کو مار دیا. جو اختیار والے ہیں اپنے اختیار کو ذرا ہوش و حواس سے استعمال کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا نقصان ہو جائے. جو اختیار والے ہیں ان کو
خدا کے لوگ ہیں ان میں ذرا دانشمند ہونا چاہیے کہ کوئی لفظ کسی کی برکت کے لیے ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کے لفظوں میں کسی کے لیے زندگی کی ہلاکت ہو. تو ایسا ہو جاتا ہے. ایلیا جب دعا کی کہ اب زمین پر بارش نہیں برسے، یہ بات کہہ کر وہ لوگ اس کے خلاف ہو گئے، تو وہ جا کے چھپ گیا. بارش ہوئی نہیں ہوئی. پھر جب اس نے کہا بارش ہو، تو اس وقت بارش ہوئی. خدا اپنے لوگوں کو اختیار دیتا ہے، وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہیں. کچھ تو خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو جاتا ہے اور کچھ کسی کی ہلاکت کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. اگر کسی خدا کے خادم کے خلاف کی بات کریں گے تو اس بات کو آپ بے شک 50 بار دہرائیں. اگر اس نے ایک بار دہرا دی تو آپ کے 50 بار بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کے ایک بار بولنے سے سب کچھ ہو جائے گا. کیونکہ اختیار اگر اوپر سے آ جاتا ہے تو انسان کون ہے جو اسے رد کرے؟ خدا آپ کے خلاف منصوبہ بنائے، آپ برکت پائے اور کثرت سے پائے، آپ زندگی پائے اور کثرت سے پائے. تو آپ کو زندگی کے لیے خدا نے کیا دیا ہے؟ وہ گواہوں کا بادل آپ کی طرف بھیجا تاکہ آپ کیا کریں؟ زندگی پائیں. آمین، ہاللویا. آپ با اختیار ہیں. آمین. اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا، جو یسوع مسیح سے واقف ہے با اختیار ہے، پر اس اختیار کو آپ خداوند کو پانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا آپ کو چاہتا ہے. آمین، ہاللویا.